الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل دوزخ کے بارے میں سنیں گے۔ دوزخ ایک مکان ہے کہ اس قہر و جبار کے جلال و قہر کا منظر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچیں وہ ایک قلیل مقدار ہے۔ اس کی بے شمار نعمتوں سے اسی طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و اذیت کہ سوچی جائے ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ قرآن پاک و احادیث مبارکہ میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں ان میں سے کچھ اجمالاً بیان کرتا ہوں کہ مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم کہتا ہے اے رب عز و جل یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے۔ قرآن پاک میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے ڈرو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے بکثرت اس سے پناہ مانگتے تھے۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے جس کو سب سے کم درجہ کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ میں دے گا؟ عرض کرے گا ہاں۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا مگر کہ کفر نہ کرنا مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ 1000 سال تک جلائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی اور پھر 1000 برس تک جلائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی اور پھر 1000 برس تک جلائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی تو اب وہ نیری سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کی برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کا کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی دروغہ یعنی محافظ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں، اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنم کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگے اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائے۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے۔ مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے۔
دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہرائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 سال میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر برابر سیسا کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 سال کی راہ ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات و وادیاں اور کنویں ہیں۔ بعض وادیاں ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ یا 70 سے بھی زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے۔ اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ کھانے کو دیا جائے گا۔ خاردار زہریلا درخت ہے جو کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اترنے کے لیے پانی مانگیں گے، ان کو وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال کھل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے پیاسا اونٹ گرتا ہے۔ پھر کفار جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے حضرت ملک الموت علیہ السلام اور داروغہ یعنی جو محافظ ہوں گے جہنم کے، ان کو پکاریں گے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ ملک الموت علیہ السلام 1000 سال تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 سال کے بعد فرمائیں گے اسے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ 1000 سال تک رب عز و جل کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے اور 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتداءً آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے۔ روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسی گریاں ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے۔ ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ کھال کی موٹائی
42 ہاتھ کی ہوگی، زبان 1 کوز یا 2 کوز یعنی 4000 گز یا 3000 گز تک منہ سے باہر گھسیٹتی ہوگی۔ لوگ اس کو روندیں گے۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک، اور وہ جہنم میں منہ سکڑے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر نیچے سر کے بیچ پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آنے گا۔ ان مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکلیں جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، کہ یہ شکل احسن تقدیم ہے، اور یہ اللہ عز و جل کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے، بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کریں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا کفن لگا دیا جائے گا۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی، ان میں بھی آگ کا کفن لگایا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کو ایک صندوق میں رکھ کر اور آگ کا کفن لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے، اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے۔ پھر منادی یعنی ندا کرنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے۔ پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار ہمیشگی ہے، اب موت نہیں۔ اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور ان کے لیے غم بالائے غم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔